آپ داڑھی والا مصنف حسنین جمال۔ غلط لہجے میں اردو بولنے والوں کا احسان۔ کیا مخصوص علاقوں میں پیدا ہونے کے بعد آپ خود کو بادشاہ کہلوا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے کون سی زبان بولنے والے ماں باپ کے یہاں پیدا ہونا ہے؟ کیا پیدائش سے پہلے آپ اس بات کا حساب رکھ سکتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد آپ کا لہجہ کیا ہوگا؟ اپنے ماں باپ کی زبان کے علاوہ باقی کوئی بھی زبان آپ بولتے ہیں تو کیا اس میں ایسا ماہر ہوا جا سکتا ہے جیسے کوئی اہل زبان ہو سکتا ہے؟ ایک بہت پرانے لطیفے کے مطابق آپ انگلینڈ جا کر صرف اس وجہ سے متاثر نہیں ہو سکتے کہ وہاں کا بچہ انگریزی بولتا ہے، اس طرح آپ دلی یا لکھنؤ سے بھی متاثر نہیں ہو سکتے کہ وہاں بچہ فصیح اردو بولتا ہے۔ اگر آپ اندرون سندھ پیدا ہوئیں تو آپ کے ماں باپ سوات سے تھے، یا آپ مکران کے آس پاس کہیں جنم لے چکے ہیں، یا خدا نے آپ کو پشین گھر کے گرد و نواح میں اتارا ہے، یا آپ کا آبائی علاقہ شجاع آباد ہے، تو کیا ضروری ہے آپ اردو اس طرح بولیں جیسے کوئی دلی لکھنؤ والا لہجہ ہے؟ آپ اپنی مادری زبان کے علاوہ کوئی دوسری بولی بولتے ہیں تو بابا آپ کا احسان ہے اس پر زبان، یا آپ کی مجبوری ہے؟ کوئی تیسری صورت اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ احسان اور سینس کے فرض کریں آپ اردو کو پسند کرتے ہیں، ویسے آپ کی بات ہے یہ معاملہ بھی پسند ناپسند سے زیادہ آپ کے آس پاس موجود لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے کہ اردو ایک اعلیٰ زبان سمجھی جاتی ہے، آپ کے گھر والے اس سے متاثر ہیں، اسے اشارے کی زبان سمجھتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ آپ بھی اسے اردو کے لیے پسند آتی ہو۔ آپ نے بچپن میں اسے سپیریئر زبان کے سیٹ پر بیٹھے دیکھا ہے اور ٹی وی ریڈیو پر اسے بولنے والوں کو سن کر متاثر ہوئے ہیں۔ اس طرح اگر آپ ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جہاں انگریزی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو عین ممکن کہ بچپن سے منہ بگاڑ کر آپ انگریزی بولنا سیکھ رہے ہوتے۔ اگر آپ خردلہن نیدر جیسی سنابری میں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ فرینچ بولنے کے لیے غوطے کھا رہے ہوتے۔ اگر آپ دلی اور لکھنؤ کی تہذیب پر لکھی کتابیں اٹھائیں تو ہمیں بہت دلچسپ لگتی ہیں۔ ایک سے ایک باریک بات ہوگی، فلاں زیور ایسا نازک بنا ہوا تھا، فلاں کھانا ایسا تھا کہ 2 چاولوں میں 1 کلو یخنی کھپا دی تھی، فلاں جانور ایسا تربیت یافتہ کہ تو بادشاہ کے علاوہ کسی کو سواری نہیں کرنے دیتا تھا، فلاں شہزادہ ایسا تلوار باز تھا کہ کوئی اس کا مقابل نہ تھا، فلاں گویا دیپک کے راگ سے آگ لگا دیتا تھا اور ملبار سے بارشیں برس جاتی تھیں، ناچنے والے ساری رات ناچ کے نہیں تھکتے تھے، کباب والے تکے کا مسالہ ایسا تھا جو آج تک خاندانی راز ہے۔ مطلب ہر چیز اپنے کمال پر تھی، یہ ساری باتیں مانی جا سکتی ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ تاریخ کی تمام مہارتیں کسی ایک مخصوص وقت کسی تہذیب میں جمع ہو جائیں، لیکن اس علاقے میں رہنے والوں کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ اپنے 40-50 اسکوائر کلومیٹر کے اندر زبان کو بھی بند کر دیں؟ دلی والوں کو دیکھیں، وہ پرانے شہر سے باہر والوں کو آج تک باہر والا سمجھتے ہیں، لکھنؤ والے دلی والوں کو زبان ٹھیک نہیں سمجھتے۔ ایکسکیوز می، یہ کس قسم کا نکچڑاپن ہے؟ یہ کون سا نشہ ہے بھائی جو آج تک ختم نہیں ہو رہا؟ 1857 سے بھی کتنے درجن سال پہلے بادشاہ رخصت ہو گئے، لیکن بل ابھی تک نہیں جا رہے۔ ایک پٹھان اگر اردو بولتا ہے، اپنے مخصوص لہجے میں بولتا ہے، تو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پرانے لاہور کا رہنے والا اگر رے کوڑے کو مکس کر دیتا ہے تو آپ تفریح لگتی ہے۔ سرائکی اگر منہ کھولتا ہے تو وہ ریاستی کہلاتا ہے۔ سندھی اردو بولنے پر آپ تنزیہ اسے سائیں کا خطاب دے دیتے ہیں۔ حتیٰ خود اردو بولنے والوں میں بھی کاروباری طبقہ، قصائی پیشہ، سارا شاگرد پیشہ اور سفید پوش سو کالڈ اشرافیہ کی زبان آج تک الگ ہے۔ کوئی روہتکی ہو جائے گا، کوئی بھیا کہلائے گا، کوئی آج تک دلی والا ہوگا۔ مطلب کیوں بھائی؟ آپ برتھ کوآرڈینیٹس پر کس طرح فخر کر سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سید یا پٹھان پیدا ہو اور ساری عمر اس بات پر فخر کرتا رہے اور فوت ہو جائے کہ میرا شجرہ 100% خالص ہے۔ بھائی، کیا آپ بائی چوائس وہاں پیدا ہوئے ہیں جہاں آپ کا نزول ہوا ہے، جو آپ اردو بولنے والے ہیں؟ اگر آپ سندھ کے درون یا جنوب میں، پنجاب میں، یا سرحد کہیں قبائلی پٹی کے آس پاس یا کوئٹہ میں پیدا ہوئے تو آپ کسی کا کیا بگاڑ دیتے؟ اس وقت آپ مادری زبان کی وجہ سے آپ کو خود اس اہم مقام پر سمجھتے ہیں، تو اس میں آپ کا ایسا کیا کمال ہے؟ اب یہ سوال ہے ان تمام لوگوں سے جو کسی بھی علاقے سے نسبت کو فخریہ پیش کرتے ہیں، کسی بھی قبیلے سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے نام کے ساتھ خان، شاہ، راجپوت، شیخ یا کچھ بھی اور لگا دیتے ہیں۔ کچھ نہیں تو حسنین ملتانی، بشیر لاہوری یا عابد دہلوی بن جاتے ہیں۔ مطلب کیوں بھائی؟ یہ تو ایک چنگڑ بھی فخر کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسے اعلیٰ جگہ پر پیدا کیا ہے، اور پھر یہ سب بھی اپنی مخصوصہ مقام کو چھوڑ کر نیچے اتریں اور دوسرے انسان کو سمجھیں۔ کیا خیال ہے؟ ہماری تمام زبان جس کا غرور وہ ہماری نسلوں کی کمریں جھکا گیا ہے، تفریح
کے وقت بہت اچھی ہیں، لیکن ذرا کوئی کام پڑا نہیں اور ہمارے کتے فیل ہو جاتے ہیں۔ بیمار ہونے کے بعد آپ سے کتنے ہیں جو اپنی علاقائی زبان میں لکھی درخواست دفتر میں جمع کر سکتے ہیں، اور کتنے اردو اپنی پرائیویٹ نوکریوں میں ایسا کر سکتے ہیں کہ CSS کا امتحان دیتے اردو کہاں کتنی کام آتی ہے۔ تو جان عزیز، اس وقت انگریزی زبان پاپ ہے، اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ لہجے کی وجہ سے کتنے لوگ بولتے ہیں اور ہچکچاتے ہیں۔ آپ میں ساتھ والا جو سامنے بیٹھا چائے پی رہا ہے وہ ہم سب کیونکہ ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے، جو زبان بولنی ہے وہ اہل زبان کے لہجے میں بولنی ہے۔ فساد کی وہ جڑ جو ہمارے گوڈے گلا چکی ہے۔ یہ تو زبان کی درست کیا ایڈیٹر صاحب، جسے درستی مت کیجیے کا مزہ نہیں آتا۔ یہ تلفظ چٹورپن، یہ محاوروں کی چنک، یہ لہجے کی فساد، یہ بیان کی بلاغت، یہ خاف اور خے کے درمیانی کھٹک، یہ الفاظ کی املا، ان سب کو تیل لینے بھیج دیں، کیونکہ اگلی نسل ویسے بھی انگریزی میں لکھی ہوئی اردو رومن پڑھ رہی ہے۔ یہ تو موبائل بنانے والوں کا شکریہ کہ انہوں نے 22 میں اردو والا سین آن کر دیا، ورنہ شاید 10 سال پہلے کے ڈیجیٹل اردو لکھنے والے نایاب ہوتے، سوائے چند کمپوزروں کے اور علاوہ چند دفتری مجبوریوں کے آپ کو اردو لکھنے والا نہیں ملنا تھا۔ چکر یہ ہے کہ دنیا سے مٹ رہی ہے، آپ حق پر ہیں۔ آپ اگر 100 دلائل کی بات اس کے لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ کی زبان پر غور کا حق دیا جائے، مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب پوری نسلیں اس کا عذاب سمیٹتی ہیں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اردو تو چلو ایک طرف رہی، ہم کسی بھی علاقائی زبان میں کس حد تک آگے جا سکتے ہیں۔ کتنا نیا عالمی ادب جو اردو، پنجابی، سرائکی، سندھی، بلوچی میں ترجمہ ہوا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ پر کوئی خبر تازہ ترین دیکھنی ہے تو کسی زبان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ چٹان پڑھ آدمی بھی انگریزی میں لکھا ہوا نوکیا، سیمسنگ اور LG پڑھ لیتا ہے یا نہیں؟ تو بس اتنی سی بات ہے جو سیکھ کر کچھ علم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، وہ سیکھ لیجئے۔ بفضل خدا ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آئے ہیں، اس پر فخر کرنے کی حد ٹھکانا ختم کریں۔ آس پاس کے سب لوگوں کو سہولتیں دیں اور پیار دیں، ان کے لہجے کو قبول کریں۔ 70 سال ہو گئے یار، اب اہل زبان والے چکروں سے باہر آ جائیں۔ آداب غرض۔